تو شیخ صالح آل شیخ فرماتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے اس چیپٹر میں ان ذکر العلماء بالجمیل وعدم ذکرہم بأی سوء او قدح ھذا امتثال لامرین۔ پہلا پوائنٹ اس چیپٹر میں کہ علماء کرام، علماء اہل سنت، محدثین ہوں، اہل حدیث ہوں یا اہل فقہ ہوں، ان سب علماء کا ذکر خیر، ان کی اچھائیوں کو ذکر کرنا، ان کی علمی قابلیت کو ذکر کرنا، ان کا علم بیان کرنا، اور ان کی کوئی بھی اجتہادی غلطی ہو جائے اس کو رد کے طور پر موضوع نہیں بنانا، یہ دو باتوں میں اس کی دو دلیل ہیں، دو پہلوؤں سے یہ اطاعت ہے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تعاون کرنے والے، معاون ہیں، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ ایک دوسرے کا ساتھ دو نیکی کے کاموں میں، چاہے نہ رشتہ داری ہے نہ واقفیت ہے، مسلمان کا بھائی ہے، ایمان کا رشتہ، یہ تو عام مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور وہ تو ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا تو بڑا احسان ہے امت پر، ان کا مقام دیکھیں آپ کہ نبی کے وارث ہیں۔ ایک عام مسلمان نیکی کے کام میں اس کا تعاون کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، ایک عام مسلمان کے ساتھ، اور وہ تو علماء کرام ہیں، صحابہ کے جانشین ہیں، نبی کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے، ایمان والوں میں سے جو اہل علم ہیں ان کے خاص طور پر اللہ تعالیٰ درجے بلند فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے علماء کا کہاں کہاں ذکر کیا ہے، فرمایا فتنے کے وقت حالات جب خراب ہو جائیں، منافقین شوشے چھوڑ رہے ہوں، حق باطل میں پتہ نہ چل رہا ہو، اس طرح کے حالات ہو جائیں، سورہ النساء 83 نمبر آیت ہے، آپ اس آیت کو الگ سے پڑھنا۔ سیاسی حالات، سیاسی فتنے ہوں یا مذہبی فتنے جیسے آج کل ہمارے ہاں اٹھ جاتے ہیں، ہر قسم کے حالات میں اللہ کا حکم ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ، یہ عوام الناس اس مسئلے کو، جو بھی مسئلہ اٹھا ہوا ہے، رسول کی طرف لوٹا دیں اور ان لوگوں کی طرف جو اولی الامر ہیں، منہم ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو وہ لوگ جو ان میں سے استنباط کرتے ہیں، اہل علم ہیں، استنباط کرنا جانتے ہیں، تو وہ لوگ حقیقت جان لیں گے مسئلے کی، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر دیں گے۔ یعنی اہل علم کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام ہے علم کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں حکم نازل کر رہا ہے کہ ان اپنے ارد گرد جو علماء ہیں، دیکھو علماء کی طرف رجوع کرو، تمہیں حق کا پتہ چل جائے گا۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دو کہ کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اہل ایمان میں سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا جو مقام بیان کیا ہے، اس کا یہ تقاضا ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اہل علم کا احترام کریں، اور اس احترام کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی خوبیاں بیان کریں، ان کا مقام بیان کریں، ان کا علم بیان کریں، لوگوں تک پہنچائیں،
اور لوگوں میں تعارف کروائیں ان علماء کا، تاکہ لوگوں تک خیر پہنچے۔ اور علماء کی اگر کوئی غلطی آپ کے سامنے آ جائے تو اس غلطی کو موضوع نہ بنائیں۔ تو شیخ صالح آل شیخ فرماتے ہیں فبین اللہ عز وجل منزلۃ اہل العلم وبین فضل العلم وفضل اہلہ وانہم مرفوعون عن سائر المؤمنین درجات لما عندہم من العلم باللہ عز وجل۔ ان جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن کریم میں اہل علم کا مقام بیان فرمایا ہے، اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اہل علم کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے کہ وہ تمام اہل ایمان میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، کہ ان کی فضیلت خاص ہے۔ اگر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان ہونا کسی بندے کا اس کے احترام اور حرمت کے لیے کافی ہے۔ آپ کے لیے حرام ہے کہ اس کے مال جان کے بارے میں کوئی برا سوچیں، بلکہ آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو کبھی بھی کہیں خطرے میں تنہا مت چھوڑیں، چاہے آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اتنے حقوق ہیں ایمان مسلمان کے، اور یہ عالم تو مسلمانوں میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ عالم کا مقام کیا ہوگا پھر؟ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں، اور ہماری حالت بھی دیکھ لیں۔ یہ ہے وہ عقیدہ اہل سنت جس میں منہج بتایا جا رہا ہے۔ عام مسلمان کے بارے میں موقف بتایا جا رہا ہے کہ عام مسلمان آپ کا بھائی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ میری زبان بولتا ہے کہ نہیں، میرے شہر کا ہے کہ نہیں، میرے ملک کا ہے کہ نہیں، میری قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں، میرے قبیلے سے۔ قوم تو ہماری مسلمان ہے، سب میرے بھائی ہیں، سب ہمارا خاندان ہے۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، یہ ہمارا خاندان ہے۔ ہماری قوم، ہماری برادری تو اسلام ہے، رشتہ ہمارا اسلام ہے۔ پھر ان میں جو علماء ہیں ان کا مقام ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال، جان، عزت، ہر چیز اس کے بارے میں سوچنا بھی حرام ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی برا سوچیں، ایک عام مسلمان۔ اور یہاں تو علماء کی بات ہو رہی ہے، مسلمان عالم کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ میرے اوپر کتنے حقوق ہیں۔ صحابہ کے بعد اگر کسی طبقے کا مقام ہے وہ علماء کرام ہیں۔ صحابہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ مومن سے محبت کرتا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ یہ ولایت جو ہے محبت کی دلیل ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی پورا معاشرہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ نفرت ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ مومن سے محبت کرتا ہے، اس کا دوست ہے، وہ بغیر دوستی لگائے دوست ہے، بغیر تعارف کروائے وہ اس کا بھائی ہے، اور اس سے محبت لازمی ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ تو عام مسلمان کا مقام ہے۔ جیسے ہم نے صحابہ کا مقام پڑھا، ان کے حقوق پڑھے، ان کے فضائل پڑھے، ان کے بارے میں سوچنا کس حد تک سوچنے پر پابندی ہے کہ آپ برا سوچ نہیں سکتے صحابہ کے بارے میں۔ اسی طرح عام مسلمان کی بھی حرمت ہے، اور عام مسلمانوں میں سے علماء کا مقام وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔